میرے کام کا کیا بنا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر آج وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہی تھی۔ آپ سے میں نے جو کہا تھا اس کے مطابق تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تھا مجھ سے جیسا گمان کرو گی میں اس کے مطابق ملوں گا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں ناراض ہوتا ہوں جب کوئی مجھ سے دعا نہیں کرتا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا پھر؟ اتنے سال ضائع کر دیے، لیکن آپ نے مجھ سے کہا تھا میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا، مگر آج مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے سر سے آسمان چھن گیا ہو اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اللہ، میں نے آپ کو اپنا دوست مانا تھا۔ بچپن میں جب مجھے کسی چیز کا خوف ہوتا تھا تو میں دل میں آپ کے نام کا ورد کرتی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ بچا لیا کرتے تھے۔ میں خود کو آپ کی لاڈلی سمجھتی تھی۔ میں آپ سے شکوے نہیں کر رہی، بس اپنے دوست سے بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے آپ سے ایک کام کہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا اگر یہ میرے حق پہ بہتر نہیں ہیں تو آپ بہترین پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ نے مجھے آیتیں دکھا کر حوصلہ دیا تھا۔ آپ چاہتے تو دل بدل سکتے تھے، مگر ہاں میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مگر آپ نے دوا کیوں منگوائی؟ آپ تو جھوٹی تسلی نہیں دیتے نا، پھر ایسا کیوں کیا؟ میں کوئی نہیں ہوں جو سوال کرے، مگر میں آپ کی لاڈلی تھی نا، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ ایک دم سے اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ ہوئی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر وہ پھر بولنے لگی، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، کہا تھا کہ لوگوں کے سامنے میرا برم رکھ لینا۔ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، مگر تو ناممکنات کا بادشاہ ہے۔ میں نے تجھ سے مانگنے میں کمی رکھی تو میرے دل کی خواہش بھی تو جانتا تھا، تو میں نے تجھ سے دعا کی۔ تو نے کہا تھا تجھے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے، پھر آج میرے ہاتھ خالی کیوں؟ کوئی نہیں سمجھے گا، تو سمجھتا تھا نا، تو جانتا تھا مجھے کیا چاہیے، میری شدت کو بھی جانتا تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا میں نہیں مانگوں گی، پھر تو نے توفیق کیوں دی؟ تو نے کہا تھا طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ کیا تو نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا؟ مجھے اب مضبوطی نہیں چاہیے، میں نے سبق سیکھ لیا ہے، مگر میرا دل مردہ کیوں کیا؟ اللہ تو ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ سے ہر سوال کرنے کے بعد خود کو جھنجھوڑے جا رہی تھی کہ نہیں تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اللہ رحیم ہے، وہ راستہ بنائے گا۔ مگر وہ آج بے بسی لے کر گئی تھی، پہلے وہ یقین لے کر جاتی تھی، آج اس کے دل میں کان چبھ گئے تھے جن کی چبھن اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ بہت پیارا ہے، اس نے اسے مکمل سنا، اس کو دھتکارا نہیں، مگر پھر بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ خود کو اس کے قابل کیوں نہیں سمجھتی تھی؟ آج میرا صبر ٹوٹا تو مجھے ایسا لگا جیسے تو نے مجھے کبھی سنا نہ ہو، تو نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا ہو۔ اس پر تو تیرا عرش ہل جانا چاہیے نا۔ تیری رحمت کا سوال ہے، اب تو سب کر سکتا ہے نا، تو کر سکتا ہے۔ ہاں، اب وہ رو رہی تھی۔ میں نے تجھ سے اوپر کسی کو نہیں رکھا، تو میرا برم رکھ لے، مجھے ضائع نہ کر، میری زندگی کا سوال تھا۔ تجھ سے مانگنا یاد آتا ہے، اب بھی تجھی سے ہی مانگ رہی ہوں، مگر اب لگتا ہے تو نہیں دے گا، لیکن یہ تو میری سوچ ہے، تو سب کر سکتا ہے، شکر کے سجدے کی توفیق دے دے۔ اگر یہ سب میرے ساتھ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر یہ میری آزمائشیں ہیں تو اسے ختم کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ، میں تیری طرف سے اس طویل انتظار کے بعد انکار نہیں سہ پاؤں گی، تو میرا برم رکھ لے۔ یہ کہہ کر اس نے آنسو پونچھے اور موبائل اٹھا کر دیکھا تو یہ آیت اس کے سامنے تھی، آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتا ہے، ان کو اگنور نہ کریں۔